أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آیا ایک ایسا نبی جس کے دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسا نبی جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا، ایک ایسا نبی جس کے دنیا سے جانے کے بعد یہودیوں پر بہت بڑا عذاب نازل ہوا، ایک ایسا نبی جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی روح کہا، ایک ایسا نبی جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب قیام میں آیا، ایک ایسا نبی جس کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ایک ایسا نبی جسے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن کیسے اس نبی کو جو اللہ تعالیٰ کی توحید لے کر آئے تھے ان کو خدا ٹھہرا دیا گیا؟ چلیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر حالات زندگی۔ سٹوری ٹائم کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اس وقت جب بنی اسرائیل کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، ان کے روحانی پیشوا کرپٹ ہو چکے تھے، انہوں نے کتابیں بدل دی تھیں اور دنیاوی فائدے کے لیے دین کو بیچ رہے تھے، انہوں نے پورے دین کو ہی اپنے مطابق بدل دیا تھا۔ اوپر سے اس وقت فلسطین پر رومن امپائر کی حکومت تھی جو کہ یہودیوں پر بہت ظلم کرتی تھی، ان سب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کا ذکر تھا جو انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ پوری قوم اس مسیحا کا انتظار کرنے لگی، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ مسیحا کسی پاورفل بادشاہ یا ایک بہت بڑے جنگجو کی شکل میں آئے گا، لیکن سب الٹ ہو گیا۔ Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chats in this app. Project. ایک پاک دامن عورت جس کے والدین نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول تھی، ان کا نام تھا سیدہ مریم۔ ان کے پاس اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا، اللہ آپ کو بغیر شادی کے ایک عظیم بیٹے سے نوازے گا۔ سیدہ مریم کافی پریشان ہوئیں اور بولا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی نے نہ چھوا اور نہ میں بدکار ہوں؟ تب فرشتہ بولا، میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکی کی خوشخبری دوں۔ جب فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا اور پاک کر دیا۔ اس بشارت کے بعد جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا اور کچھ عرصے بعد جب حمل زیادہ محسوس ہوا تو وہ اس تنہائی کی کیفیت سے گھبرا کر ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ یقیناً پیدائش کے وقت ان پر درد زہر طاری ہوا اور وہ کھجور کے ایک خوش تنے کے نیچے آ بیٹھی۔ تکلیف سے وہ بولی، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ لیکن تبھی غائب سے ایک آواز آتی ہے، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ جب وہ درخت کو ہلاتی تو تازہ کھجوریں گرتی جس سے انہیں حوصلہ ملتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو سہارا اور رزق دونوں عطا کیے۔ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بالکل معجزانہ انداز میں، بغیر باپ کے، صرف اللہ کے حکم سے۔ سیدہ مریم انہیں لے کر واپس اپنی بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئیں، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں اس بچے کو تھامے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان پر برے الزام لگانا شروع کر دیے اور ہر انسان ان پر چیخنے چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدہ مریم پریشان ہونے لگی کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور
ان کی گود میں وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ یہ سن کر وہاں سبھی لوگ خاموش ہو گئے، ان کے چہرے حیران اور پریشان تھے۔ اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی نیک، سادہ اور شریف انسان تھے۔ وہ کم کھانا کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کی مدد سے ان کو زندہ کر دیتے تھے۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزے عطا کیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو توحید سکھانے لگے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دینے لگے۔ لوگ ان کی نبوت پر شک کرتے تو وہ انہیں معجزہ دکھاتے۔ وہ اندھوں اور بہروں کو اللہ کی مدد سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے انہوں نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ ایک بار ان سے کچھ لوگوں نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا منگوائیں۔ تبھی اللہ نے ان کے لیے آسمان سے ایک شاندار دعوت اتاری اور کہا، اگر اب بھی تم لوگ حق سے منہ موڑو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جب اس وقت کے مکار لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ جان گئے اس سب سے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر جو دولت جمع کر رکھی تھی اب وہ سب خطرے میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کرپشن اور منافقت لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دی۔ اس وقت لوگ گناہوں اور دنیا کی لذتوں میں پڑ چکے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہ سب چھوڑنے کا کہتے تھے، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ کر دنیا کو چنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ان لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سب معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان سے اور معجزوں کی ڈیمانڈ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں سے بہت غصہ ہوئے کہ ان سب معجزوں کے بعد بھی تمہارے دل حق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا مسیحا ایک پاورفل بادشاہ کی صورت میں ایک بڑی فوج لے کر آئے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرح ایک عام صورت میں آئے تھے۔ معزز ناظرین، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ انسان بادشاہ بننے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم میں سے کوئی ایک شخص مجھے دھوکہ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہی میں سے ایک شخص کچھ پیسوں کے بدلے ان بدبخت لوگوں کو ان کے پاس لے آیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے تدبیر فرمائی، اور اسی پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کا ایک ہم شکل ان کے سامنے کر دیا، جس کے بارے میں بہت سے مفسرین کا کہنا ہے یہ وہی انسان تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس صبر کے بدلے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس سب کے بعد یہودیوں نے اس انسان کو بری طرح مارا پیٹا اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا بنا کراس لاد دیا گیا، اور اس کے بعد اس کراس میں اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی گئیں۔ اس طرح نہایت ظلم و ستم کے بعد اس انسان کو جان سے مار دیا گیا۔ اس کے بعد آسمان کالا پڑ گیا اور ایک خطرناک زلزلہ آیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی آنے والے عذاب کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے
آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید کا فیصلہ بہت واضح ہے۔ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک اور کو مشابہ بنا دیا گیا۔ دوستوں، اس انسان کی موت کے بعد ان کے ساتھیوں کے درمیان ڈسکشن ہونے لگی۔ ان کے کچھ صحابہ یہ مانتے تھے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہانیاں پھیلنے لگی۔ ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا، جبکہ دوسرا فرقہ انہیں شہید مانتا تھا، اور تیسرے فرقے نے نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس وقت تک بائبل ایک بک کی فارم میں نہیں تھی، ان لوگوں کو بائبل زبانی یاد تھی۔ قرآن کریم بھی بالکل ایسے ہی نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد جا کر قرآن ایک بک کی شکل میں آیا تھا، لیکن قرآن اور بائبل میں فرق یہ تھا کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لی تھی، اور بائبل کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے بائبل کو چینج کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ اگر وہ قتل ہو چکے ہوتے تو دوبارہ نزول کا کوئی مفہوم ناظرین عنقریب دنیا ظلم، فتنوں، جنگوں اور خون ریزی سے بھر جائے گی، ظالم طاقتیں ہیوی ہوں گی۔ Imagine conducting every part of your research only on one platform. Meet Boreum. اور انسانیت بے بسی کی آخری حدوں تک پہنچ جائے گی۔ اسی زمانے میں دنیا پر ایک سب سے بڑا فتنہ برپا ہوگا، جسے کہتے ہیں فتنہ دجال، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ دجال اپنے جھوٹے معجزات، طاقت، فریب اور جادو سے پوری انسانیت کا امتحان لے گا۔ اس وقت مسلمان شدید خوف اور بے بسی میں ہوں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا، ساری دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی، جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہوں گے دجال ان کا محاصرہ کرے گا۔ تبھی دمشق کے مشرقی حصے میں مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، صفیں سیدھی ہو چکی ہوں گی۔ حضرت امام مہدی اقامت کے بعد آگے بڑھ کر نماز شروع کرنے والے ہوں گے کہ اچانک آسمان کھل جائے گا، بادل پھٹیں گے، ایک نور کی چادر آسمان سے زمین کی طرف اترے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سفید اور سرخ رنگ والے ہوں گے، دو فرشتوں کے بازوؤں میں ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، ان کے بالوں سے ایسے قطرات ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ وہ اترتے ہوئے سیدھے دمشق کے سفید مینار پر آ کھڑے ہوں گے۔ تب حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرمائیں گے، نہیں، امامت تم کرو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر دجال کا مقابلہ کرنے نکلیں گے۔ جیسے ہی دجال ان کو دور سے دیکھے گا، وہ پانی میں نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کافر کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو بھی چھو لے وہ مر جائے گا۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین کے مقام باب لد پر قتل کر دیں گے اور دنیا سے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کے مرنے کے بعد دنیا بدل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا امن سے بھر جائے گی، شیر اور بکری اکٹھے چرنے لگیں گے، بچوں کے ہاتھوں میں سانپ ہوں گے اور وہ انہیں نقصان نہیں دیں گے، بارش خوب ہوگی اور زمین خزانے نکال دے گی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں صرف ایک دین ہوگا اور وہ ہوگا دین اسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال تک رہیں گے۔ ان کی وفات مدینے میں ہوگی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ دوستوں، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔